اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تو بس ایک آدمی ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس کی طرف راغب کیا۔ پھر فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ شان اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ آئیے ایک اور حدیث حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، وہ سنتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گی، بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ سنتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت جمع بن عمیر التمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عرض کیا گیا، مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا، ان کے شوہر، اور جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والوں، آؤ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، وہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور جو بدبخت ان کی شان میں گستاخی کی در پہ ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔